اس کو سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا، نمبر 2 اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا، وہ اپنا کام کرے گا، پرفیکٹ کرے گا۔ نہیں، جب جاتے ہیں ہاسپٹل میں تو آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی ہے، بعض پیشنٹ کو آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی ہے، بیڈ پر لٹا دیتا ہے، ڈاکٹر انفارم کرتا ہے گارجین لوگوں کو کہ اگر آپریشن نہیں کریں گے تو مر جائے گا، اب اس کے لیے اتنے پیسے آپ جمع کرائیے، آپریشن ہوگا، وہ ضرورت نہیں ہے۔ تب بھی بعض دفعہ ضرورت نہیں ہوتی ہے آپریشن کی، اور ڈاکٹر پیسے بنانے کے لیے ایسا سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں، تب احساس ہوتا ہے کہ اپنا بیٹا بھی، اپنا بھائی بھی، اور خود میں بھی ڈاکٹر رہتا تو ذرا سچویشن کو دیکھ سکتا۔ ایسے ہی اور فیلڈ میں چلے جائیں، آپ سائنس میں چلے جائیں یا ایجوکیشن کے میدان میں چلے جائیں، ہر میدان میں آپ کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوگی کہ ایک طرف ہمارے پاس دینی تعلیم بھی ہو اور اصلی تعلیم بھی ہو، جہاں ہم حافظ ہوں، عالم ہوں، قاری ہوں، مفتی ہوں، قاضی ہوں، وہیں دوسری طرف آپ ماسٹر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، یہ دونوں بیک وقت ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا خلق الازواج کلھا، سب چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنے پیر ہیں؟ 2 ہے، 3 ہے، پیر بھی 2 ہے، ہاتھ بھی 2 ہے، آنکھ بھی 2 ہے، تو ہم لوگوں کو تعلیم بھی 2 ہونے میں کیا دقت ہے؟ آج کی ضرورت بن گئی ہے یہ، اور بہت بڑی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے استاذ محترم نے اور یہاں کی بنیاد میں گویا اس بات کو ملحوظ رکھی گئی ہے کہ ہم دونوں تعلیم کا توازن برقرار رکھیں گے انشاءاللہ۔ ظاہر ہے ایسے ماحول میں جہاں پر عصری تعلیم کا نظام الگ چل رہا ہو اور دینی تعلیم کا نظام الگ چل رہا ہو، اس ماحول میں دونوں نظام کو ایک ساتھ جوڑنے کا اگر کوئی کام کرے گا تو اس کے راستے میں چھوٹا چھوٹا پتھر نہیں آئے گا، کیسا آئے گا؟ بڑا بڑا ہر سائز کا پتھر آئے گا، لیکن اس پتھر کو ہٹانے کے لیے اگر آپ کے استاذ اور آپ طلبہ اگر کاندھوں سے کاندھا ملا کر، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اگر ایک ساتھ مدد کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز پورے ملک کے لیے یہ ایک نمونہ اور آئیڈیل بن کر کے آئے گا انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی حوصلے کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ تعلیم حاصل کریں گے اور ذمہ داران یہاں پر تعلیم دلانے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ اس کا تجربہ ہمیں بھی ہوا، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی ایسا نظام ہے نہیں بہت زیادہ۔ گزشتہ چند سالوں قبل حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ عالیہ، ان کے ساتھ مشورہ کر کے ہم نے ایک نظام شروع کیا، اس کا نام رکھا الفلاح انگلش عربک اسکول۔ الفلاح انگلش عربک اسکول، اس میں میٹرک تک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عالمیت کو ہم نے لازم کیا ہے، عالمیت کے کورس کو لازم۔ جو ہمارے یہاں ایڈمیشن لے گا میٹرک تک پڑھائی ہوگی، لیکن ساتھ میں جو عالمیت کا نظام ہے وہ پڑھنا پڑے گا۔ دورہ پاس بخاری شریف تک کی تعلیم دونوں ایک ساتھ چلتا ہے، صبح 8 بجے سے شروع ہوتا ہے، دن کے 2 بجے تک تعلیم ہوتی ہے، سارا نظام ایک ساتھ چلتا ہے۔ دینی تعلیم کے لیے جو استاذ مناسب ہے وہ اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، اصلی تعلیم کے لیے جو اساتذہ مناسب ہے وہ کتاب کو پڑھاتے ہیں۔ گرلس اینڈ بوائز، للبنین وللبنات، دونوں کے لیے، لڑکوں کے لیے الگ ہے، لڑکیوں کے لیے الگ ہے، دونوں کا دارالاقامہ الگ الگ ہے، دونوں کا کلاس روم الگ الگ ہے، لیکن نظام چل رہا ہے۔ جب اس نظام کو شروع کیا تو بڑے بڑے کچھ علماء، بڑے بڑے لوگوں نے، جن کو ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے ان کے سامنے، جو ملکی سطح پر اور ریاستی سطح پر نامور علماء ہیں، ظاہر ہے کہ جو پیٹرن پہلے سے چلا آ رہا تھا اس پیٹرن سے ہٹ کر ایک نظام بنا، تو بڑے بڑے علماء کی طرف سے کچھ باتیں آئی سننے کو
کہ پتہ نہیں اب کیا کرے گا، کوئی نیا نظام لے کر کے آیا ہے. پہلے تو شروع کیا غیر مسلم میں دعوت کا اور وہ لے کر کے چلا، اب ایک نئی باتیں لے کر کے آیا ہے. چلے گا نہیں چلے گا، لیکن الحمدللہ صرف ابھی دوسرا سال چل رہا ہے. ایک سال کمپلیٹ ہوا، دوسرا سال رننگ ہے. قریب 200 بچے ہیں ہاسٹل میں، 200 الحمدللہ. ভিডিওতে দেখলাম মাশাআল্লাহ অনেক পুরা ভরা ছাত্র ছাত্রী আলাদা আলাদা করে দিয়েছে. اور ایک نظام چل رہا ہے الحمدللہ. پڑھانے والے دونوں تعلیم کو پڑھانے والے ہیں، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، ہم لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہے من جد وجد. ایسا کبھی ہوا کا کہ من جد جس نے کوشش کیا محروم ہوا؟ ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. کوششیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں. البتہ اگر کچھ بڑے چھوٹوں کی طرف سے یہ باتیں آنے کہ یہ دونوں سسٹم کیسے چلے گا، انشاءاللہ عمل کر کے، محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، کوشش کر کے ہم اس سسٹم کو ایک نمونہ بنا کر کے ملک کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. اور ایک دن ضرور آئے گا اس ملک میں، مجھے یقین ہے اس بات کا. ایک دن ضرور آئے گا کہ لوگ تاریخ لکھیں گے تو اس تاریخ کو ضرور لکھیں گے، اس کو بھول نہیں سکیں گے لوگ. اور نہ صرف اس تاریخ کو لکھیں گے بلکہ اس تاریخ کو نمونے کے طور پر پیش کریں گے کہ کاش درس الگ الگ درس نظامی جو چل رہے ہیں وہاں بھی یہ سسٹم لاگو ہو جاتا تو اس ملک کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی افراد مل جاتے، ہاسپٹل میں بھی افراد مل جاتے، اور جتنے بھی میدان ہیں، فیلڈز ہیں حکومتی سطح پر، ہر میدان میں افراد مل جاتے ہیں. عالم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہے، ماسٹر بھی ہے، عالم بھی ہے، سائنٹسٹ بھی ہیں، عالم بھی ہے اور سیاسی بھی ہے، عالم بھی ہے، ایس پی بھی ہے، عالم بھی ہے، سی ایم بھی ہے، پی ایم بھی ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ابتدا سے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ محنت ہوتی ہے انشاءاللہ ترقی ضرور ملے گی. بہت افسوس ہوتا ہے چند باتوں کو سن کر کہ مسلم اکثریت زیادہ یہ ملک ہے، یہاں پر دوسری مشنریاں جو غیر مسلم تنظیمیں ہیں وہ مسلمانوں پر آ کر کے کام کرتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی حیثیت داعی کی بنائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. آپ فرمائیے کہ میرا راستہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا ہے، اللہ کی طرف بلانے کا ہے، اور یہ راستہ میرا بھی ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی ہے. تو ہم لوگ کس کے ماننے والے ہیں؟ رسول کے ماننے والے ہیں نا، جن کا تعارف اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں کرا رہا ہے قرآن مجید میں. اس نبی پر ایمان رکھنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے ہم لوگ ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کیا. اگر اس کام کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہم داعی نہیں کہلائیں گے. دوسرے لوگ جو داعی بنے ہوئے وہ اپنا مدعو ہمیں بنا لے گا. جیسے کرسچنز، عیسائی مشنریاں، قادیانیاں، یہ لوگ اپنا مدعو ہمیں بنا لیں گے. وہ داعی بنیں گے، ہم مدعو بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مزاج میں رکھا ہے داعی. اس امت کو اللہ نے وجود میں لایا ہے دعوت کے لیے. جس کا وجود دعوت کے لیے ہو، جس کا مزاج داعیانہ ہو، وہ امت مدعو بن جائے. یہ افسوس کی بات ہے یا خوشی کی؟ اگر ہم کسی کالج میں پڑھاتے ہیں، کسی یونیورسٹیز میں ہم پڑھاتے ہیں، پروفیسر بن کر کے ہیں، لیکچرر بن کر کے ہیں، کسی میڈیکل میں ہمیں علاج کرتے ہیں، پریکٹیشنر ہیں، تو وہاں پر ہم دعوت کا کام اپنے پریکٹس کے ساتھ ساتھ، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں. میں کل اپنے کسی دعوتی ساتھی کا ایک واقعہ بتا رہا تھا کہ ہمارے دعوتی ساتھیوں میں پڑھا لکھا نہیں ہے، ایک دم جاہل ہے،
نہ اردو پڑھنا جانتا ہے، نہ عربی پڑھنا جانتا ہے، نہ ہندی، نہ انگلش، کوئی زبان نہیں جانتا ہے، پڑھنا نہیں جانتا، لکھنا نہیں جانتا۔ ان کے پان کی دکان ہے، پان دکان جانتے ہیں؟ پان کی دکان ہے اور بہت خوش مزاج داعی ہے ماشاءاللہ۔ سینکڑوں لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت ملی ہے، سینکڑوں لوگوں نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کے دعوت کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے عالم ہیں، ان کو لگا کہ ہماری دکان پر کوئی ماسٹر آیا ہے، کوئی ڈاکٹر آیا ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی آیا ہے، تو وہ آپ کو ایک کاغذ دے گا اور ایک پین دے گا اور کہے گا بھائی صاحب اس کاغذ پہ آپ کچھ لکھ دیجئے، میں بولتا ہوں لکھ دیجئے۔ ان کو لکھنا نہیں آتا، آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، آپ لے کر کے بولیں گے بولیے کیا لکھنا ہے، اب وہ کہے گا آپ اس پر لکھ دیجئے کہ میرا مالک آپ کا مالک ایک ہی مالک ہے۔ اس کے نیچے آپ لکھ دیجئے مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی کی پوجا اور بھکتی کرنا ہے، ایسا کریں گے تو وہ ہم کو جنت میں سورگ میں جگہ دے گا، نہیں تو وہ ہمیں نرک میں ڈال دے گا، اتنا لکھ دیجیے۔ اب وہ لکھوا کر کے رکھ لیا وہ۔ اب کوئی بندہ آیا پان کھانے کے لیے یا کوئی سامان لینے کے لیے، ان کو لگا کہ یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، تو وہ کاغذ نکالے گا، کہے گا کہ بھائی آپ کچھ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں؟ اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو کہے گا ہاں میں جانتا ہوں، دیتا ہے وہ کاغذ کہ اس پر پڑھ کے بتائیے تو کیا لکھا ہے۔ اب وہ پڑھ کے بتاتا ہے، اس کو پڑھ کے بتاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے نا، اس میں اگر یہ صحیح ہے پھر بھی وہ نہیں جاننے کی وجہ سے شاید مورتی کی پوجا کرتے ہیں، پتھر کی پوجا کرتے ہیں، سورج چاند کی پوجا کر لیتے ہیں۔ اب لوگ سوچ میں پڑ جاتا ہے، ارے بات تو ٹھیک ہے، اس کے دل کے اندر ایک جذبہ ہے دعوت کا، ایک حوصلہ ہے۔ جب حوصلہ کسی دل میں ہو، جذبہ کسی دل میں ہو، ہمت ہو، تو پہاڑ کو پہاڑ نہیں دیتا، پہاڑ کے بیچ سے سرنگیں نکال دیتا ہے، پہاڑ کے بیچ کو کھود کر کے راستے بنا دیتا ہے۔ اور ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ایسے نبی کی امت ہے جو ہمت اور حوصلے کا پہاڑ لے کر کے چلتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت چھوڑی نہیں، ہمت ہاری نہیں۔ لوگوں نے سمجھوتا کا پیشکش کیا کہ آپ میری بات مان لیجیے، آپ جو چاہیں گے آپ کے لیے ایزی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، چاند توڑ کے لا کر کے دے دو گے تب بھی میں اس سے نہیں رک سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر جمے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پوری دنیا میں چمکا دیا۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم اس ملک میں ان دونوں نظام کو سیکھ لیں گے اچھے سے، مضبوطی کے ساتھ، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس کوشش کو اور اس طریقے کو ایک ماڈل اور نمونہ کے طور پر پورے ملک میں چمکا دے گا انشاءاللہ۔ آپ کے ہر جگہ لوگ اس پیٹرن کو کھولنے کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس موقع پر میں آپ کو ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی ایک بات ہے وقت۔ وقت کے بارے میں عربی میں آتا ہے الوقت اثمن من الذهب، ٹائم از گولڈ، ٹائم ہی سونا ہے، اور ٹائم لگاتار نکلتا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم 20 سال کے ہیں تو اب یہ 20 سال ہماری زندگی میں دوبارہ نہیں آئیں گے، اگلا 20 سال آئے گا، آ سکتا ہے، لیکن جو ہمارا بیت چکا گزر چکا یہ نہیں آئے گا۔ آپ جس ادارے میں ہیں، جہاں ہیں، یہاں کے وقت کو 100% استعمال کرنا سیکھ لیں۔ خود میرے استاد محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ العالیہ، جب میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر کے ان کے یہاں گیا، دارالعلوم دیوبند میں جہاں سے میں پڑھ کر کے گیا تھا وہاں 5 سال پڑھا تھا، پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند گیا، وہاں 3 سال رہا۔ تو جس ادارے میں میں نے 5 سال پڑھا، وہاں کے ناظم صاحب آئے حیدرآباد، کوئی سیمینار تھا، اسی سیمینار میں اس وقت میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے یہاں پڑھائی کرتا تھا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سے وہ کافی سینئر تھے، جو وہاں کے ناظم صاحب تھے وہ کافی سینئر تھے۔ جب ان سے ہم ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہاں ہو تم؟ تو میں نے بتایا المعہد العالیہ الاسلامی میں پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی، کہا کہ سنو، اللہ نے خالد کو ویسی بولے، اللہ نے خالد کو خوب علم دیا ہے،
हाजी सैफुल्लाह रहमानी साहब को खूब इल्म दिया है अल्लाह ने, मगर वो देगा नहीं तुमको। ऐसे मेरे उस्ताद ने कहा, वो देगा नहीं तुमको, उनसे लेना सीखो, लेना सीखो, लेना सीखो। अगर तुम लेना सीख गए तो बहुत कुछ मिल जाएगा तुमको। और उम्मीद में रहोगे कि हमको कुछ देंगे, कुछ देंगे, कुछ देंगे, तो नहीं मिलेगा। मैं वो बात अपने उस उस्ताद की नसीहत को आपके सामने भी रखता हूँ। आप हजरात दरसगाह में हैं, तालीमगाह में हैं, यहाँ भी आप लेना सीखिए, लेना सीखिए, लेना सीखिए। और जो सा भी जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, चाहे अरबी हो या फ़िक़्ह हो या फिर कोई और इंग्लिश का हो या किसी और हिसाब साइंस का हो, ज्योग्राफिया का हो, मैथ का हो, जो सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसमें जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगे, शक लगे, शुबह लगे, कमजोरी लगे, आप अपने उस्ताद से लेना सीखिए। ये कोई बुरी बात नहीं है। अपने वक्त का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं, जो खाली वक्त है आपके खेल के अलावा वक्त, हम साथी लोग 2, 4, 5, 10 बैठ जाते हैं और किसी न किसी मौजू पर बातें करते हुए होते हैं, जिसका रिजल्ट और हासिल कुछ निकलता नहीं है। दिल लगी की बातें होती हैं, मूड फ्रेश होता है। तो ऐसे वक्त, ऐसी चीज़ों में वक्त को ज़ाया ना करके वक्त का इस्तेमाल करें किताबों के मुताले में। जितना किताबों का मुताला होगा उतना आपके जहन में बातें स्टोर होती चली जाएंगी। और जब आप मैदान में आएंगे, मैदान अमल में, जब अमली मैदान में आएंगे, तो आपका इस वक्त का मुताला करना, पढ़ना, मुबाहसा करना, किसी मसले पर जिक्र करना, मुज़ाकरा करना, ये आपको उस वक्त बहुत काम देगा, मैदान अमल और काम देगा और आपका टाइम बहुत बचाएगा। वरना एक छोटी सी बात करने के लिए आपको एक नहीं 2-2, 4-4 घंटे तैयारी करने पड़ेंगे, फिर आप 10 मिनट बात कर सकते हैं। लेकिन आज अगर आप मेहनत करेंगे तो आज की मेहनत की वजह से जब मैदान अमल में जाएंगे, आप 10 मिनट किसी किताब पर मेहनत करेंगे और 2 से 4 घंटा बात करेंगे आप इंशाअल्लाह। इब्तिदा की मेहनत होती है, हमेशा रंग लाती है माशाअल्लाह। इस मौके पर मुझे खुशी हुई, 2 चंद बातें आप हज़रात के सामने अल्लाह ने जो कहलाई हैं, कहा वो रखा हूँ। हम तो अपने मुल्क में काम कर रहे हैं, मुसलमानों में भी, गैर मुस्लिमों में भी। यहाँ भी आप हज़रात को गैर मुस्लिमों में भी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह। मैं हज़रत की पेशकश के बगैर ये अपनी तरफ से पेशकश करता हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह मैं अपना वक्त दूँगा इंशाअल्लाह। ईसाईयत पर और हिंदू मत पर तैयारी के लिए कि कैसे हम गैर मुस्लिम बिरादरान को दावत दें। जब कभी तकाजा होगा इंशाअल्लाह हमारी हाजिरी होगी, उसकी शक्लें निकलेंगी और हम तरबियती निज़ाम को ज़रूर आपके सामने रखेंगे। आज जुमा का दिन है, खुद मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि कुछ कम हो, चुके जुमा का दिन तलबा का स्पेशल अपना दिन होता है, कुछ काम करने का, पढ़ने का या खेलने का या घूमने का, कुछ आपका फ्री टाइम है। इस फ्री टाइम में खुद मेरे अंदर से भी आवाज़ आ रही है कि बस करो। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो बातें कहलाई हैं, खैर की है, हम सब के लिए नफ़ा बख्श बना दे और हम सबको अपनी मर्ज़ियात नसीब फरमाया। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ करिए। बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अब्रार। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه। اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا وزوجة صالحة وذرية طيبة من الصالحين وتوبة نصوح قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموत। इलाह आलमीन, हम सब आपके बंदे हैं, अल्लाह हम सब हाथ उठाए हैं आपकी बारगाह में, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, अल्लाह हम सब के सारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह आलमीन, हम सब की ज़िंदगी में खैर व बरकत नाज़िल फरमा दीजिए।
اے اللہ ہم سب کو علوم نبوت سے سرفراز فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو علوم نبوت سے ہم سب کے دلوں کو بھر دیجیے۔ اے الہ العالمین، جو یہ ادارہ قائم ہوا ہے، جس مشن پر قائم ہوا ہے، اللہ اس میں 100% کامیابی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے، بری نظروں سے اس کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ خوب ترقیات سے نوازیے۔ اے اللہ اس کے جو ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، معاونین ہیں، بانیین ہیں، اے اللہ ہر ایک کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرما دیجیے، ہر ایک کو ہمت و حوصلہ کا پہاڑ بنا کر کے جما دیجیے۔ اے اللہ العالمین غیب سے نصرت فرمائیے۔ اے اللہ اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیجیے، اے اللہ وسائل مہیا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بھی اس کی ضروریات ہے ان تمام ضروریات کی تکمیل غیب سے فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، اور جتنی خیر کی چیزیں ہیں جو مانگنے سے رہ گئی ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم